یہ سب باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے ریلیجنس ہیں، بہت سارے دھرم ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، لیکن سب سے زیادہ کہیں پر کسی بات کا چرچا ہوتا ہے تو صرف اسلام کا، صرف اسلام کا۔ امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں یا ایشیا میں، بر صغیر میں سب سے زیادہ کسی دھرم کے نام پر ڈسکشن ہوتا ہے تو اسلام کے نام پر۔ سارے لوگ اسلام کو کیوں ٹارگٹ بناتے ہیں؟ ہر جگہ اسلام ہی کیوں زیر بحث ہے؟ ہر جگہ مسلمان ہی کیوں ٹارگٹ میں ہیں؟ اور ہر جگہ مسلمانوں کے معاملات ہی کیوں بحث کے میدان میں آتے ہیں؟ ہمارے یہاں خود دیکھ لیں آپ، میڈیا کے پاس اس سے بہتر مدعا کچھ ہے ہی نہیں۔ 24 گھنٹے ان کے ڈیسک پر اگر کوئی ہاٹ ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے تو اسلام ہے، اور اسلام کو اس طرح سے کریدا جاتا ہے جیسے ایک ایک کپڑے کے تار کو نکال کر کے اس پر بحث کی جائے، یہ بٹن ہے، یہ آستین ہے، یہ پائنچا ہے، یہ فلاں ہے، تو اسلام کے ایک ایک چیز پر یہ حلال ہے، یہ برقع ہے، یہ اذان ہے، یہ اذان کے الفاظ میں یہ ہے، یہ نماز کے رکوع میں یہ ہے، سجدے میں یہ ہے، ان کے کلمے میں ورڈ یہ ہے۔ اتنی چیزوں پر بحث کسی دھرم کے متعلق نہیں کی جاتی جتنا اسلام کے متعلق ہے۔ کیوں؟ اسلام پورے دنیا کا ایک ٹارگٹ کیوں بنا ہوا ہے؟ ساری دنیا اسی کو زیر بحث کیوں لاتی ہے؟ موضوع یہی کیوں ہے؟ تو میرے عزیزوں، کچھ تو آپ کو بھی یہ ذہن استعمال کرنا چاہیے، کوڑھیوں کا کوئی حسد کرنے والا نہیں ہوتا، کوڑ کی بیماری والے سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسد جو ہے حسن والے سے ہی کیا جاتا ہے۔ تکلیف کسی سے ہے، لوگوں کو جلن کسی سے ہے تو حسن والے سے ہی ہے۔ تو بات تو اتنی سمجھ میں آئی کہ بہت زیادہ اگر ہم موضوع بحث ہیں تو کچھ تو حسن کی بات ہے۔ اسلام سے کوئی تو ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ میں وہ حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں، جو اسلام کے اندر روحانیت ہے، جو مسلمانوں کا آخرت سے تعلق ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور ہے، لا کر کے دکھاؤ۔ کسی دھرم میں، کسی دین میں یہ چیز نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اسلام کو پوری دنیا میں تم ہزار موضوع بحث بناؤ، لیکن اسلام میں آنے والا جو اپنے اندر فیلنگ محسوس کرتا ہے وہ دنیا میں کہیں محسوس نہیں کر سکتا، کہیں نہیں۔ کیوں؟ آج آپ مسجد میں آئے ہیں جمعہ کے لیے اتنی کثیر تعداد میں، مجھے بتاؤ کیا امام تمہیں گھر سے لانے گیا تھا، یا مؤذن تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے یہاں لایا ہے، یا کوئی ایسا بادشاہ ہے جو تمہیں ڈنڈا مار کر کے گھر سے بھیجا ہے؟ کون ہے؟ کس نے تمہیں بھیجا یہاں پر؟ لیکن جمعہ کی ادھر اذان کی آواز آتی ہے کہ دوڑے دوڑے بھاگے چلے آتے ہیں۔ یہ کون سا خوف تمہارے سینے پر ہے؟ نہ بادشاہ کا ڈر ہے، نہ امام کا ہے، نہ مؤذن کا ہے، نہ وقت کے کسی سیٹ کا ہے۔ تم خود ہی یہ جو مسجدوں کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہو، یہی جو تعلق باللہ ہے، اللہ سے جو تعلق ہے، یہ کہیں پر بھی مل نہیں سکتا، یہ کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ آج بھی نہیں بلکہ ہر زمانے میں مسلمان اگر کسی بات پر متحد رہے، وہ اپنے رب ذوالجلال کے سے تعلق اور مصطفیٰ کریم کی محبت پر متحد و متفق رہے، اور یہی وہ طاقت ہے جس کو دنیا چاہتی ہے کہ ختم کر دیا جائے۔ یعنی ایک سروے کے مطابق دنیا کا ایک بہت بڑا امیر آدمی، میں نام ذکر نہیں کرتا بلکہ دنیا کے سب سے زیادہ امیروں میں ایک نام ہے، اس نے سروے کروایا تھا کہ انسان کتنے قسم کے ہیں دنیا میں، تو انسانوں کی 3 قسمیں اس میں شمار کی گئی۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو دھرم سے کوئی تعلق ہی نہیں، یعنی وہ دھرم کو مانتے ہی نہیں، وہ ایتھیسٹ ہے، وہ صرف اور صرف انجوائے کرنا چاہتے ہیں لائف میں یہاں پر۔ وہ ان کی تعداد کتنی ہے وہ بھی سروے میں آیا۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو دھرم میں بٹے ہوئے ہیں لیکن وہ فارمیلٹی کے طور پر، یعنی مسلمان ہیں کہ ہندو ہیں کہ یہودی ہیں عیسائی ہیں، جو بھی دھرم سے ہیں، ایک ان کو فارمیلٹی چاہیے، ایک نام چاہیے کس دھرم سے ہے، اس کے لیے بھی بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے انسانوں کی۔ ایک تو وہ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں، ان کو کچھ چاہیے ہی نہیں،
ان کو نام بھی نہیں چاہیے، وہ مسلمان بھی نہیں رہنا چاہتے، ہندو بھی نہیں، کرسچن بھی نہیں، جیوز بھی نہیں، کچھ نہیں رہنا چاہتے، وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں دنیا میں، بس لائف گزارو اور چلے جاؤ۔ ایک قسم یہ انسانوں کی۔ دوسری قسم ایسی ہے، وہ دھارمک تو ہے، یعنی مذہب تو ہے لیکن فارمیلٹی کے اعتبار سے، بس نام مسلمان ہے تو مسلمان، بس نکاح میں مسلمان رہے گا، جمعہ میں رہے گا، عید میں رہے گا، یا اپنے گھر کی کسی ویکیشن میں، اوکیشن میں، اس طرح سے وہ اپنے دین کو، دھرم کو وہاں پر عمل میں لائے گا۔ یہ فارمیلٹی والے۔ اسی طرح ہندوؤں میں بھی کبھی کبھار گھنٹی بجا کر کے آ جائے گا، ہولی دیوالی میں وہ ہندو نظر آئے گا۔ کرسچنوں میں بھی ایسے بہت سارے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اور تیسری قسم ہے انسانوں کی، تو وہ جس نے ریسرچ کیا یا سروے کیا، وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں یہ لوگ ہیں، دے آر ویری ڈینجرس، سب سے زیادہ خطرناک لوگ ہیں یہ۔ کہا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں ایک قسم دنیا میں ایسی ہے جو صرف دھارمک نہیں بلکہ وہ اپنے دین کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں، مرنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، مارنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ اور یہ کتنے ہیں؟ یعنی تقریباً 600 کروڑ کی آبادی میں یا 700 کروڑ کے قریب کی آبادی میں پورے ورلڈ کی، اس نے جو سروے کیا اور کہا کہ تقریباً 200 کروڑ یا 100 کروڑ کے 100 سے 200 کروڑ کے بیچ ایسے لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہو گئے ابھی فی الحال، وہ کسی دھرم و دین سے تعلق نہیں رکھ رہے، اور تقریباً 500 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں، 500 کروڑ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو دھارمک ہیں، کسی نہ کسی ریلیجن سے ان کا تعلق ہے، کسی نہ کسی دھرم سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ فارمیلٹی والے لوگ ہیں۔ اور پھر کہا پوری دنیا بھر میں 50 کروڑ یا 100 کروڑ لوگ بھی نہیں ہوتے جو پورے کے پورے دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، پورے کے طور پر یعنی مذہبی ہیں، جیسے اس میں علماء ہیں، اس میں پنڈت ہیں، اس میں بہت سارے جو مذہبی لوگ ہیں۔ لیکن ساتھ میں سروے میں یہ بھی کہا گیا جن کو ویری ڈینجرس کہا گیا ہے، جو دنیا کی چھوٹی سی آبادی میں ہے، یہ لوگ دھرم کے لیے بہت ہی زیادہ سخت ہوتے ہیں، تسلط ہے ان کے اندر، ان میں بھی اس نے کہا کہ جس میں پورے کے پورے جو لاسٹ والے طبقے میں ہیں 90%، 10% کو چھوڑ کے، یہ سارے دین والے لوگوں کی بات ہے، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سب ہیں اس کے اندر جو ویری ریلیجیس ہیں، بہت زیادہ مذہبی ہیں، ان میں بھی 90% ایسے ہیں جو اپنے دین پر، اپنے مقدسات پر، اپنے خدا پر جان دینے کے لیے جو تیار ہے، 90% صرف مسلمان، باقی 10% میں پوری دنیا ہے۔ یہ چیز جو ہے دنیا کہتی ہے کہ یہ جو اس کا احساس ہے، یہ جو تعلق ہے اپنے رب سے، اپنے رسول سے، یہ ایسی چیز ہے جو اس کے سامنے جان سے بھی زیادہ بڑھ کر کے اہمیت رکھتی ہے۔ دنیا اگر کسی کو ڈراتی ہے تو کس بات سے ڈراتی ہے؟ یہ کر نہیں کرو گے تو پھانسی پہ چڑھا دیں گے، اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہائیسٹ سزا دنیا میں موت ہے، سب سے بڑی سزا دنیا میں کیا ہے؟ پھانسی ہے، مار دینا ہے۔ موت کے بعد بھی کوئی سزا ہوتی ہے؟ موت سب سے بڑی سزا ہے۔ تو وہ جو سروے کرنے والا وہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے بھی نہیں ڈرتے، جس کی وجہ سے یہ لوگ دنیا کو کھٹکتے ہیں۔ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی تھی۔ یورپ یہ کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، مسلمانوں کے بارے میں یورپ کہتا ہے بھوکے رہتے ہیں، کچھ ہے نہیں ان کے پاس، لیکن موت سے ڈرتے نہیں۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کا علاج کیا ہے؟ روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یورپ نے کہا تھا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، تب تک یہ مرے گا نہیں، جب تک روح محمدی اس کے ساتھ ہے، سب لٹ جانے کے بعد بھی یہ زندہ کھڑا رہنے گا۔ یہی وہ طاقت ہے میرے عزیز۔